نہیں کرتے تھے. تو ہمیں تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدقہ ملا ہے، یہ ان کی برکتیں، ان کا فیض ملا ہے کہ جس طریقے سے ہم 5 وقت کی نماز اگر پابندی کے ساتھ پڑھے تو ہمیں اللہ رب العزت 50 نمازوں کا تحفہ دیتا ہے، یعنی 50 نمازوں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. وہی ایک نماز اگر کوئی شخص مسجد میں تہے تنہا پڑھے تو اللہ تعالیٰ 25 نماز کا ثواب دیتا ہے. وہی نماز امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے 27 نمازوں کا ثواب. وہی ایک نماز اگر بیت المقدس میں پڑھی جائے تو کتابوں میں آتا ہے 25,000 نمازوں کا ثواب. وہی ایک نماز مدینہ منورہ میں پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب. اور وہی ایک نماز مسجد حرم کعبہ شریف میں پڑھی جائے تو 1,00,000 نمازوں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے آقا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رات عطا فرمائی ہے کہ جس میں بندہ اگر اس رات میں عبادت میں اس رات کو گزار دے تو اللہ تعالیٰ اسے 1,000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ رات شب قدر کی رات ہے. اب ہم سے اس رات کو چھپایا گیا ہے، چاہے وہ 21ویں رات ہو سکتی ہے، وہ 23، 27، 29ویں، 25ویں بھی ہو سکتی ہے. اس رات کو ہم سے چھپانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ رات ہم پر ظاہر ہو جائے بالکل کہ یہی رات شب قدر والی رات ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر میں تمہارے درمیان اس رات کو بتا دوں کہ یہ رات شب قدر کی رات ہے اور تم نے اس رات میں کوئی گناہ کر لیا، جان کر کوئی گناہ کر لیا، تو اس گناہ کا اتنا زیادہ عذاب ہوگا کہ جس گناہ کا عذاب اتنا نہیں ہوگا جس گناہ کو تم نے لا علمی کی وجہ سے کیا ہے. اور رہی بات اس مبارک رات کو چھپانے کی کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا کے رکھا ہے، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے غصب کو گناہوں میں چھپا کے رکھا ہے تاکہ اللہ کے ڈر سے بندے گناہوں سے پرہیز کرے، باز آ جائے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے لوگوں میں ولی کو چھپا کے رکھا ہے تاکہ انسان اللہ کے بندے تمام لوگوں کی عزت کرے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، آخری راتوں میں چھپا کے رکھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے